کے گھر میں نازل ہوئی. حضور آپ کی حجرہ پاک میں خود فرماتی ہیں جب رسول اللہ تشریف لائے آپ نے کملی مبارک کی ہوئی ہے, چادر مبارک کی ہوئی ہے, اون کی چادر ہے, اللہ کے محبوب نے کی ہوئی ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لاتی. کون سیدہ؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی روح تڑپی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ اکملہ مصدقہ عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ فاطمہ السلام آپ تشریف لائیں. تھوڑی دیر گزری, ام سلمہ فرماتی ہیں, ام المومنین فرماتی ہیں مولا کائنات بھی تشریف لے آئے, اور ساتھ حضرت امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں شہزادے بھی تشریف لے آئے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک ان چاروں پہ کر لیا, ان چاروں کو اپنی کملی میں چھپا دیا. بولو بولو اپنی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ اس کملی کے نیچے میں بھی آ جاؤں, میں بھی اس کملی کے نیچے میں بھی آ جاؤں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے پیاری ام سلمہ ٹھہر جا, تیرے لیے خیر ہی خیر ہے, تیرے لیے خیر ہی خیر, اس لیے کہ تو پہلے ہی اس چادر کے نیچے ہے. اگر اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیے تو گھر والے جتنی ازواج ہیں وہ گھر والوں میں آتی ہیں. بیٹی کی شادی ہو جائے, ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اب یہ تیرا گھر نہیں ہے, تیرا گھر وہ ہے جہاں تو جا رہی ہے, جہاں تو جا رہی ہے وہ تیرا گھر ہے. اب یہ تیرا گھر نہیں, اب جہاں تیرا سسرال ہے وہی تیرا گھر ہے, اب یہ تیرا پیکہ ہے. تو اہل بیت جتنی ازواج مطہرات ہیں سب اہل بیت میں شامل ہیں. میرے آقا نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کر کے بتا دیا کہ میری آل سے ان کو خالی نہ سمجھنا, میری بیویاں بھی میری آل اہل بیت میں شامل ہیں, اور میری سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل اولاد بھی میری اہل بیت میں شامل ہیں. اب دیکھیے انما کلمہ حسر ہے, اور عربی کا یہ معقولہ ہے جہاں حسر کی قید کسی چیز کو مقید کرنا ہو نا, قید کرنا ہو, وہاں حسر کی قید لگانا پڑتا ہے. حسر سے مراد ہے دائرہ کھینچنا, حسار کھینچنا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا انما یرید اللہ, اللہ یہ چاہتا ہے. وہ کون چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ, ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور کر دے. اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں خوب پاک فرما دے. اب ذرا یہاں نظر لگائیے تھوڑا سا. اللہ نے دائرہ کھینچ کے دائرے میں رکھ دیا. انما کا یہ دائرہ ہے, حصار ہے. اس دائرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل رکھ دی, اولاد رکھ دی. جب اولاد رکھ دی کہ اندر سے باہر کوئی نہ جائے, دائرہ کھینچ دیا, حصار کھینچ دی تاکہ اندر سے باہر کوئی نہ جائے کسی ناپاکی کی طرف.
کسی رزق کی طرف، کسی ضبط کی طرف، کسی گناہ کی طرف، کسی گندگی کی طرف حضور کی آل نہ جائے اور باہر سے کوئی گندگی اندر نہ آئے، باہر سے کوئی گندگی اندر نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ان کو پاک کر دیا ہے۔ یا اللہ ارادہ کب کیا؟ جب حضور کا گھر بنا، حضور کا گھر بنا، اہل بیت اطہار آئے، تب پاک کیا۔ اللہ نے حکم فرمایا نہیں، میں جب سے ہوں تب سے میرا ارادہ ہے، میں باقی ہوں، میرا ارادہ بھی باقی ہے۔ اس لیے کہ میں ہوں اور رب ہوں اور جب سے ہوں، اور میرا قائم اور دائم ارادہ ہے۔ فرمایا شروع سے ہوں تو شروع سے ہی میرا ارادہ ہے، اس لیے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میرا ارادہ ہوتا ہے جس چیز کے بنانے کا، بس ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جب ارادہ کیا اہل بیت اطہار کو پاک کرنے کا، سب سے پہلے اللہ نے نبی کی آل کو پاک فرمایا ہے۔ اتنا پاک فرمایا، اتنا پاک فرمایا، توجہ کرنا، ہر صحابی نبی کی آل پہ مرتا تھا، ہر صحابی نبی کی آل سے پیار کرتا تھا۔ صدیق اکبر کو دیکھو وہ قربان ہو رہے ہیں، عمر کو دیکھو وہ قربان ہو رہے ہیں، عثمان کو دیکھو وہ قربان ہو رہے ہیں، ابو ہریرہ کو دیکھو امام علی مقام اپنی نالین اتارتے ہیں، ابو ہریرہ چون کے سینے سے لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ ہے، امام علی مقام کا بچپنا ہے، حضور کی گود میں ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ بولو صحابہ کا، سامنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے امام علی مقام کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بوڑھے ہیں، بال سفید ہیں، بڑھاپا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا بات ہے، تو میرے شہزادے کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے لاڈلے محبوب، آپ کا یہ شہزادہ اتنا پیارا ہے، اتنا حسین ہے، حسن کا پیکر ہے، آپ کے چہرے سے نور نکل نکل کے اس شہزادے سے ٹکرا رہا ہے، مجھے آپ کا شہزادہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میری آل کی محبت اپنے سینے میں رکھتا ہے نا، اللہ تجھے اتنی لمبی زندگی دے گا، اتنی لمبی زندگی دے گا، توجہ، اتنی لمبی زندگی ہوگی تیری۔ اب تو حسین شہزادے چھوٹے ہیں نا میرے نواسے، تو حسین کے پوتے سے بھی ملاقات کرے گا، تو میرے شہزادے کے پوتے سے بھی ملاقات کرے گا، تیری اتنی لمبی عمر ہوگی۔ اور سن، جب تیری ملاقات ہوگی نا تو پھر حسین کے پوتے کو میرا بھی سلام کہنا۔ آؤ ذرا توجہ فرمائیے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجمع کتنا پیارا ہوتا ہے۔ آج سلطان پور شریف والوں، گرد النواز سے تشریف لانے والوں، قبلہ استاد دامت برکاتہم فیوزہم بیٹھے ہو، شاگرد دائیں بائیں بیٹھے ہو، دیکھنے والے کو کتنا حسین لگتا ہے، یہ مجمع کتنا پیارا لگتا ہے، پر وہ مجمع کتنا پیارا ہے جب اللہ کے محبوب بیٹھے ہوتے ہیں، اردا گرد نبی کے غلام صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر توجہ فرمانا، اے جابر تیری لمبی عمر ہوگی، رسول اللہ نے اپنے غلام کی زندگی کی خاتمے کی لمٹ پہ مہر لگا دی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، کبھی اپنے سفید بالوں کو دیکھتے ہیں، کبھی امام علی مقام کا بچپن دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں توجہ فرمانا، وہ وقت آیا جب اللہ کے لاڈلے محبوب کا یہ شہزادہ، یہ نواسا جوانی چڑھا، رسول اللہ کا لخت جگر، مولا کائنات کا نور نظر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پیارا شہزادہ، جب یہ جوانی چڑھے، ادھر حضرت جابر بوڑھے مدینہ شریف میں ہیں، بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ آ گئے، چارپائی پہ تشریف لے آئے۔ اب کیفیت یہ ہے بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، گھر والے کہنے لگے بابا جی دنیا سے جانے والے ہیں، بابا جی اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب تو جناب تیاری شروع کر دی گھر والوں نے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری تھوڑی بڑی، بستر پہ آئے، گھر والوں کو دیکھا اس کیفیت میں کہ یہ تو جناب ان کی تیاریاں اور ہیں، اب یہ کسی اور تیاریوں میں ہیں۔ حضرت جابر اٹھ کے بیٹھے، صحابی رسول جب اٹھ کے بیٹھے، گھر والے کہنے لگے بابا جی ابھی تو کیفیت کچھ اور تھی، اب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم کن تیاریوں میں مصروف ہو، میں نے ابھی نہیں مرنا، خدا کی قسم ہے اللہ کے لاڈلے محبوب نے میری زندگی کی لمٹ پہ حسین کا صدقہ مہر لگا دی ہے، میں نے ابھی نہیں مرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں مجھے رسول اللہ نے کچھ امانت دی ہوئی ہے، اور وہ امانت کیا ہے؟ فرمایا امام علی مقام کا سلام ہے، آپ کے شہزادے پوتے کا سلام ہے میرے پاس۔ اب روایت میں آتا ہے میرے دوستو توجہ فرمائی، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ واقعہ کربلا رونما ہوا، مدینہ شریف چھوڑا آپ نے، وطن کے لیے لوگ قربان ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کے دین کے لیے نبی کے نواسے نے وطن چھوڑا۔ وطن کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا ملک، ٹھیک ہے، پر اپنے ملک سے بھی پہلے ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا نظام مصطفیٰ، اس لیے کہ ہم نے اس نظام کو نافذ کرنا ہے اپنے ملک میں، تو فرمایا سب سے پہلے امام علی مقام نے بتا دیا اگر اپنا وطن ہوتا تو مدینہ کوئی چھوڑتا، مدینہ شریف کوئی چھوڑتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، امام پاک مکہ آئے، مکہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، مکے سے بھی آپ کوفے آئے، واقعہ کربلا رونما ہوا، میرے دوستوں واقعہ کربلا رونما ہوا، آخر میں امام زین العابدین بچے، امام زین العابدین واپس مدینہ شریف تشریف لائے، رہائش پذیر ہوئے، سارے کا سارا واقعہ کربلا نانا جان کے مزار شریف میں رسول اللہ کے روزے پہ آ کے سنایا، خود سیدہ زینب نے رسول اللہ کی شہزادی نے خود واقعہ سنایا، اور امام زین العابدین نے واقعہ سنایا، تشریف لائے، آپ نے زندگی کا آغاز کیا، شادی کی، اللہ نے بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام محمد رکھا۔ بولو کیا رکھا؟ اور کنیت تھی امام باقر، محمد باقر۔
امام باقر کے نام سے لوگ یاد کرتے ذرا توجہ فرمانا میرے دوستو یہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حسنین کا پیار دیکھیے حسنین کی محبت دیکھیے کائنات والوں کو بتانا چاہتے ہیں کسی عاشق نے کہا زمینوں آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمینوں آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمینوں آسمان میں حسین سا پیار سے زمینوں میں وہ تخت لگا رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ زمینوں آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اسی جہان میں حسین سا لفظ کوئی نہیں کہہ دو ہاں خدا کے اسی جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اسی جہان میں حسین سا کوئی نہیں اور لکھی حسین سا کوئی شاعری پیش کی ہے اسے کہتے ہیں آزاد شاعری کون سی شاعری آزادی شاعری استادی کا فیض ہے آزاد شاعری میں نے پیش کی ہے لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آزاد شاعری نہیں ہے بلکہ کسی کے خاندان میں حسین سا کسی کے خاندان میں حسین سا افضل ہے کل جہان میں کنبہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں پڑھیے کسی کے خاندان میں حسین سا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں ادھر امام باقر قربان جائیں میرے دوستوں توجہ فرمانا آپ کی عمر جب 18 سال کی ہوئی مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنے لگے خرامہ خرامہ رفتہ رفتہ چلنے لگے کسی نے پوچھا اوے نبی کے خان والے اوے امام باقر کدھر جا رہے ہو فرمایا راستہ چھوڑو آج مجھے پتہ چلا ہے میرے نانا جان کے بڑے بوڑھے سے آبی حضرت جابر بیمار ہیں ان کی عیادت کرنے جا رہا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے دستک دی مندک قلبہ کون ہے دروازے پہ امام باقر نے یہ نہیں فرمایا میں امام باقر آیا ہوں میں زین العابدین کا بیٹا آیا ہوں نانا امام الانبیاء نے فرمایا تھا میرے شہزادے حسین کے پوتے سے تیری ملاقات ہوگی امام باقر نے اب کیا کہا فرمایا میرے نانا جان کے غلام ذرا دروازہ کھولیے اس
لیے کہ حسین کا پوتا آیا ہوا ہے۔ امام باقر نے جناب فرمایا حسین کا پوتا آیا۔ جناب آپ اٹھے، لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا، قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے سونیاں مہربانی فرمائیے مجھے قبول کیجئے، میں تو بڑے عرصے کا انتظار میں ہوں، آپ کے نانا جان نے آپ کے لیے مجھے سلام دیا ہے۔ فلاں دن میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اے نبی کے خانوادے میری بخشش کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ ہے صحابہ و اہل بیت کا پیار۔ بولو بولو صحابہ اور پھر وہ میدان کارزار آیا، یوم عاشور کو وہ ذرا نقشہ سامنے لاؤ، جب ایک ایک کر کے قربان ہونے لگے، 3 دن کے پیاسے سید ایک بندے کو 1 2 دن 3 دن کھانا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پانی نہ ملے نہیں ہو سکتا، پانی نہ ملے جان چلی جاتی ہے، لیکن قربانی جائیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادوں پر 3 دن کے پیاسے ہیں، یزیدیوں نے پانی بند کیا ہوا ہے، چرند پیئے پرند پیئے منع نہ کیجئے، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجئے، نہر فرات کا پانی جانوروں کے لیے بھی کھلا ہے، چرندوں پرندوں کے لیے بھی کھلا ہے، یزیدیوں کی اپنی فوج کے لیے کھلا ہے، مگر بند ہے تو نبی کے خانوادوں پر، حضور کی آل پر، اہل بیت اطہار پر بند ہے۔ حضرت عباس علمدار قربان ہوئے، 18 سال کا جوان ہے، نام حضرت قاسم ہے، امام حسن بن علی کی شہزادے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے 4 شہزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ توجہ فرمائیے گا جناب، امام قاسم آئے میرے چچا جان، میں نے دیکھا ہے امام علی اکبر قربان ہونے چلے، میرے ہوتے ہوئے وہ نہیں جا سکتے، آپ اجازت دیں میں میدان کارزار میں جاؤں گا، آج میں اس میدان میں جاؤں گا، اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تو ہی تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو ہم شکل حسن ہے، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھائی کا قرار آ جاتا ہے، نہیں جا سکتے آؤ۔ امام حسن قاسم نے اصرار فرمایا، انکار پہ انکار ہوتا گیا، آپ نے گلے سے ایک تعمیر اتارا تھا، وہ تعمیر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش فرمایا، کہا میرے چچا جان ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے، فرمایا بیٹا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے والد گرامی جب بیمار تھے انہوں نے میرے گلے میں اس تعویذ کو ڈالا، اور فرمایا میرا بیٹا جب تیرے چاچا جان پہ کوئی مشکل وقت آ جائے، اور دنیا کا سب سے بڑا مشکل وقت آ جائے، اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ آج لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، 60 سے زیادہ لاشیں صبح کی گر گئے ہیں، اے میرے پیارے چچا جان اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہوگا؟ اس لیے میں نے جناب آج اس کو دیکھا ہے، اس تعویذ میں نے اس کو کھولا ہے اور اس میں لکھا ہے میرے بیٹے قاسم آج تیرے چچا جان پہ مشکل وقت ہے، اور تو بھی جا اپنے چچا جان پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جب وہ تعویذ امام علی مقام نے پڑھا، بھائی حسن کی یاد آئی،
بھائیوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کلمے والے کا بھی پیار ہے، مگر خونی رشتوں کا پیار جدا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی حسن کی یاد آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بیٹا جاؤ اجازت ہے۔ امام قاسم آئے اور قربان جائیں، اس شخص کی شہادت سے آئی کہ آپ نے زرہ بھی نہیں پہنی، جنگی آپ نے سامان بھی نہیں لیا، بس ایک تلوار ہے اور عربی لباس ہے، عربی قبا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے جانے لگے۔ جب میدان کارزار میں پہنچے، یوم عاشور ہے، 10ویں محرم ہے، جب میری امام قاسم میدان کربلا میں پہنچے، یزیدی کہنے لگے یہ کون ہے، یہ کس کا لخت جگر ہے، پتا تو چلے۔ ابن سعد کہنے لگا نہیں جانتے، یہ حسن بن علی کا بیٹا ہے، یہ ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب بھتیجا ہے، یہ شہزادہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا پوتا ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمانا، حل من مبارز ہو یزیدیہ، ہے کوئی تمہارے لشکر میں سے تیرا مقابلہ کرنے والا؟ قربان جائے آج حسینی، قیامت تک حسینی ان شہزادوں کو سلام کرتے رہے۔ اور حسینی وہ نہیں ہے کہ ایک چاول کی پلیٹ کے لیے کسی ایسی مجلس میں چلے جائیں جس سے عقیدہ خراب ہو جائے، جب واپس آئیں چہرہ بھی لال ہو، سینہ بھی لال ہو۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، آپ حضور کے سامنے قربان ہوئے، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، آپ کے جسم کو کاٹا گیا، لیکن میرے آقا دو عالم نے نہ چہرے لال کیا نہ سینہ لال کیا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت ہوئی، نہ امام حسن نے چہرے کو لال کیا، نہ امام علی مقام نے چہرے کو لال کیا۔ کائنات والوں کو بتایا تھا ہم صبر والے ہیں، ہم صبر والے ہیں، لیکن آئیے امام قاسم نے کیا کہا، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ کوئی بھی جب سامنے نہ آیا نا تو شمر چلایا۔ ابن سعد کہنے لگا ایک شامی جنگجو تھا، کئی سو سے اکیلا لڑنے والا، اور تاریخ میں کہتے ہیں کہ ہزاروں سے اکیلا لڑنے والا، شام کا رہنے والا، ارزق تھا اور پہلوانی میں بڑا ماہر تھا۔ اسے کہا ایسا کر، بس کچھ لمحات توجہ، فرمایا کہ ایسا کر تو ہی جا مقابلہ کر اس بچے کا۔ حضرت کہنے لگا یہ تو 18 سال کا بچہ ہے، اس کے مقابلے کے لیے میں ہزاروں سے اکیلا لڑنے والا، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، میں نہیں جا سکتا، ایسا کرو کوئی اور بندہ بھیج دو۔ جب اسرار بنا تو کہنے لگا میرے 4 بیٹے ہیں، میں سب سے چھوٹے بیٹے کو ابھی دیکھتا ہوں، یہ سر لے کے آئے گا۔ جب یہ آگے بڑھا، چھوٹا بیٹا آیا مقابلے میں، میرے امام نے ایک ہی بار سے یزیدی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جس وقت سر تن سے جدا کیا نا، تو جو دوسرا بیٹا تھا اسے بڑا غصہ آیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آیا امام قاسم کے مقابلے میں۔ جب آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے بھی اسے تھوڑی سی دیر میں ہی فنار کر دیا۔ اب تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی فنار کیا۔ چوتھا جو بڑا تھا بڑے غصے میں آیا، آگے کہنے لگا میں بھی سر لاتا ہوں جا کے۔ یوم عاشور کو جو ہی سامنے آیا
گھوڑے سے اس کے گھوڑے پہ جست لگائی اور اس کا سر بھی تن سے جدا کیا، گھوڑے پہ بھی قبضہ کیا اور تلوار پہ بھی قبضہ کیا۔ اور کیفیت کیا بنی ہے، توجہ فرمانا۔ اب ارزق پہلوان کو بھی بڑا غصہ آیا، ہزاروں سے اکیلا لڑنے والا، اس کا بھائی کھڑا تھا، کہنے لگا بھائی ذرا ٹھہر یار، یہ تیری پوزیشن کی بات نہیں ہے، ہم جائیں گے۔ کہا چاروں میرے بیٹے اس جوان نے مار دیے، تمہیں نہیں پتا ان کی رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا، تمہیں نہیں پتا۔ کہا ٹھہر جائیے۔ اب بھائی آتا ہے ارزق کا مقابلے کے لیے، جو ہی قریب آیا نا تو آپ نے بھی ایک ہی وار سے اسے بھی فرنار کر دی۔ ارزق پہلوان کو اب تو بڑا ہی غصہ آیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ہزاروں سے اکیلا لڑنے والا جب میدان کارزار میں آیا، اس حیدری خون کا مقابلہ کیسے کوئی کر سکتا؟ تنے تنہا اکیلے اکیلے اگر اسی طرح یزیدی لڑتے تو مٹ جاتے، اور مٹ گئے۔ حسین آج بھی زندہ ہے اور حسینی کردار بھی آج زندہ ہے۔ میرے امام قاسم نے کو دیکھ کے کہنے لگا مجھے جانتے ہو، میں شام کا رہنے والا ہوں، میرا نام ارزق ہے اور میں ہزاروں سے اکیلا لڑنے والا، تو نے میرے بھائی کو بھی مار دیا اور تو نے میرے چاروں بیٹوں کو بھی مار دیا، اب مجھ سے نہیں بچ سکے گا، میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی سے تمہیں مسل دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں، یہ تو تم نے پانی بند کیا ہوا ہے، اس لیے تم شیر بنتے آؤ میرے مقابلے میں، مگر خیال کرنا تلوار نکالنے سے پہلے تمہیں جنگ کا طریقہ ہی نہیں پتا، اپنے گھوڑے کی زین تو دیکھو، اسے الٹا رکھا ہوا ہے، پہلے اسے سیدھا کرو پھر مقابلے میں آؤ۔ اب تک جو جنگی حالات و حرب اب یہ شہزادہ ہی سکھا رہا ہے، جو ہی زین کو ٹھیک کرنے کے لیے جھکا، میرے امام قاسم نے نعرے تکبیر کی صلاح بلند فرمائی، گھوڑے سے جست لگائی۔ ارزق نے کہا تھا کہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، تیرے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ فرمایا تیرا بیٹا مجھے دے کے گیا ہے کہ پیچھے تیرا باپ بھی آنے والا ہے۔ امام قاسم نے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کا لاشیں تڑپنے لگے یزیدیوں کے۔ میرے امام قاسم نے اپنا گھوڑا موڑا خیمے کی طرف، امام علی مقام سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حاضرین محفل، میرے امام پاک نے فرمایا بیٹے قاسم، کہا چچا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آج میں ان سارے یزیدیوں کو فرنار کرتا۔ میرے امام نے فرمایا میرے شہزادے نانا جان حوض کوثر کا جام لیے انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرات وہ منظر ذرا سامنے لائیے جب امام قاسم میدان کارزار میں پھر آئے، یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہوا کوئی بھی اکیلا کے مقابلے میں نہ جائے، یہ علی کے لال ہیں، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، ان کی رگوں میں حیدری خون ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا جاؤ اس طرح کرو کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دو۔ 18 سال کے جوان پہ حضور کے رسال وعدے پہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی اور نیزوں سے تلواروں سے چھلنی کیا۔ آپ جب گھوڑے سے گر رہے تھے میرے امام میدان کارزار کی طرف آ رہے تھے، آپ گھوڑے سے گرے اور امام پاک کی گود میں آئے، آپ نے چہرے سے خون صاف فرمایا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے گود میں لیا اور امام قاسم کہہ رہے ہیں چچا جان میں دیکھ رہا ہوں نانا جان حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ حضرت گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خانوادوں نے وہ جوہر دکھائے میدان کربلا میں کہ جن کی مثال نہیں ملتی، اور قیامت تک وہ اسلام کو زندہ کر گئے۔ اسلام ہم تک رسول اللہ نے پہنچایا، صحابہ و اہل بیت نے پہنچایا، مگر اس اسلام کو، اس دین کو اگر بچایا ہے تو
امام علی مقام اور 72 جانثاروں نے جان کا نذرانہ دے کے بچایا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔